قرآن مجید کی اس آیت میں آ جاتا ہے، جو بعض اوقات ہمارے ہاں جہالت کی بنیاد پر، میں نے جسے عرض کیا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے ہر شخص کا۔ ایک بندہ جب اسکول میں داخل ہوا تھا تو وہ انگلش میڈیم اسکول میں داخل ہوا، جب فارغ ہوا تو کسی انگریز اور برٹش کی نظامی تعلیم کی جو یونیورسٹی ہے وہاں سے فارغ ہوا۔ ساری عمر قرآن و حدیث تو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کبھی کوئی انٹرنیٹ سے آیت پڑھ لی، کبھی کوئی ٹیلی ویژن سے سن لی، اس کا سارا سورس وہ چند ایک چیزیں ہیں۔ باقاعدہ چونکہ وہ دین کا طالب علم نہیں ہوا، نہ علماء صالحین کی صحبت میں بیٹھا کہ قرآن مجید کو سمجھتا، یہ جتنا سارا چینل تھا قرآن و حدیث کو سمجھنے سمجھانے کا، اسے وہ کبھی اٹیچ نہیں ہوا۔ جمعے پہ بھی جب آیا تو خطبے کے ٹائم، جو پاکستانیوں کا معمول ہے، عربی خطبے کے ٹائم گفتگو ساری اردو میں ہو جائے تو عربی خطبے پہ پھر دوڑتے دوڑتے آتے کہیں جمعہ رہ نہ جائے ہمارا۔ اچھا جب یعنی ساری زندگی اس علم سے، نالج کے ساتھ ٹچ ہی نہیں کیا، ٹچ دوسری چیزوں سے رہا، پھر کوئی بات کہیں سے سن لی، کوئی کہیں سے سن لی۔ یہ اتنا اس دور کا مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے لوگ اچھے اچھے قابل لوگ بھی اب مسجدوں سے نالاں ہو کر گھروں میں جا بیٹھے ہیں۔ کیوں جا بیٹھے ہیں کہ ایکچولی ان کو ساری عمر وہ چینل سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے کوئی بات کہ یار یہ تو یہ کہہ رہا ہے، اچھا بھائی وہ مسجد والا تو وہ کہہ رہا ہے، تیسرا بھائی یہ، چوتھا چینل لگا لو وہ کہہ رہا ہے۔ اب وہ سارے سن کے نا پھر بالآخر آ جا کے ایئر بائی نیوز یا جیو نیوز پہ رک جاتے ہیں، کہتے ہیں ان سارے چھوٹے سارے جھوٹے ہیں۔ یہ نتیجہ جب ہم گین کرتے ہیں، جب ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں تو اس نتیجے کا سبب یہ نکلتا ہے، سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چینل سے خود گزرے نہیں ہوتے، ہم حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوتے۔ اب سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو یہ فرما رہے، اس میں تو ہزار اشکال جو ہے ان کا جواب آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے سیدہ مریم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، اور آیا اس لیے ہوں تاکہ میں آپ کو بیٹا عطا فرماؤں، تاکہ میں آپ کو بیٹا عطا فرماؤں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ظاہری سبب ہوتا ہے، جو ظاہری سبب ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کرنا جائز ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت کرنا، بولیے نا، نسبت کرنا جائز ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھیں خراب تھیں، آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی فلاں جو ڈسکے کے ڈاکٹر صاحب ہیں نا، مجھے تو ان سے شفا ملی ہے، یہ کہنا جائز ہے۔ حالانکہ شفا ڈاکٹر صاحب سے نہیں ملتی، شفا اللہ تعالیٰ سے ملتی، مگر کہنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شفا کا ظاہری سبب وہ شخص ہے۔ ظاہری سبب جو ہے چونکہ اس کے ذریعے سے مل رہی ہے، اس لیے یہ کہنا بھی جب مل جو اس کے ذریعے، آپ جو کہتے ہیں اچھا لو جی میں اس کے پاس گیا تھا، وہ فلاں بندے کے پاس، مجھے اس نے کام دیا ہے، مجھے اس نے کام دیا ہے، میں جی اب کام لگ گیا ہوں، میں اب 8 گھنٹے کی میری پوری ڈیوٹی ہوگی، اس نے جی مجھے، چونکہ وہ رزق ملنے کا ذریعہ وہ شخص ہے، تب وہ کہہ سکتے ہیں جی اس نے میرے روزگار کو اس نے مہیا کیا ہے، اس نے میرے روزگار کو مہیا کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر جی مجھے وہاں سے جی شفا ملی ہے۔ یہ اسناد مجازی کہلاتے ہیں علمی اصطلاح میں، اسناد مجازی، یعنی جو سبب اور ریزن سامنے نظر آ رہی ہو اس کے طرف جو تھا اشارہ کر دینا، اس کی طرف کہہ دینا کہ یہ چیز مجھے فلاں سے ملی ہے، یہ چیز فلاں سے ملی ہے۔ حالانکہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، موت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ بڑی پتہ کی بات ہے، یاد رکھیں، موت کون دیتا ہے؟ بولیے نا، آپ کے مسائل عقائد کے حل نہ ہوگے تو بات کیجیے گا، موت کون دیتا ہے؟ پرچہ گولی چلانے والے پہ کیوں ہے؟ پرچہ گولی چلانے والے پہ اس لیے ہے کہ یہ ظاہری سبب بنا ہے اس کی موت کا۔ موت گولی چلانے والے کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، موت اللہ کے امر سے آتی ہے، چونکہ سبب یہ بن گیا، پرچہ اسی کے اوپر ہونے، قتل بھی یہ ہوگا جواباً۔ کیوں کہ یہ ظاہری سبب اتنا، یہ لازم و ملزوم سارا نظام ہے۔ جس طرح چین ہوتی ہے نا، چین اس کے درمیان سے کوئی چیز نکال دیں تو چین ٹوٹ جاتی ہے، یہ لازم و ملزوم سارا نظام ہے کہ ایک چیز دوسری کے ساتھ منسلک کے درمیان میں سے کاٹ دیں تو سارا سلسلہ جو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، جس طرح ڈاکٹر کو یہ کہہ لینا جائز ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سے شفا ملی ہے، اس ہاسپٹل سے شفا ملی، اس ڈاکٹر سے شفا ملی ہے، مجھے روزگار فلاں سے مل رہا ہے، رزق فلاں سے مل رہا ہے، جس طرح یہ کہنا جائز ہے۔ پتہ نہیں اولیاء کرام کی دفعہ لوگ تنگ نظری کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے بندوں یہ بھی تو کہہ لینا جائز ہے، مجھے غوث نے بیٹا دیا ہے۔
کیوں جائز ہے کہ جبریل کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہ میں تمہیں بیٹا دیتا ہوں. بیٹا دینے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ جبریل کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ جبریل ظاہری سبب بن رہے ہیں. جبریل ظاہری سبب بنے. اسی طرح بعض اوقات مرشد کامل ہو، صالح ہو، نیک ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کی دعا سے اولاد ملتی ہے؟ نہیں ملتی. بولیے نہیں ملتی ہوتی تو حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس دعا کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن فرما رہے ہیں کہ ان کے قرب میں دعا کی تو اولاد مل گئی. جب ملتی ہے، اگر کسی ولی اللہ کی بارگاہ کی دعا سے اولاد ملتی ہے تو پھر یہ کہہ لینا بھی جائز ہے کہ مجھے فلاں بزرگ کی طرف سے یہ اولاد ملی. اس میں کوئی شرک اور ایسا ابہام کوئی نہیں. یہ شرک کی مشینیں ویسے کچھ زیادہ عام ہو گئی ہیں. امت مسلمہ کو کافر اور مشرک بنانا لوگوں کا فیورٹ ہو گیا. اور قرآن مجید کی یہ آیت تو سب کی نفی کرتی ہے کہ سیدنا جبریل اپنی ہزارہ عظمتوں کے باوجود اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کی مخلوق ہیں، معاذ اللہ اللہ نہیں ہے. اپنی ساری عظمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے باوجود ہیں تو مخلوق. اور وہ مخلوق ہو کر سیدہ مریم سے کہہ رہے ہیں کہ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. آیا اس لیے ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کروں. کیوں اس طرح فرمایا؟ اس لیے اس طرح فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے دم کیا تھا حضرت مریم کو. حضرت جبریل امین نے دم کیا تھا، آپ نے پھونک ماری تھی تو اس پھونک کے نتیجے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. سیدہ مریم علیہ السلام کو جب یہ فرمایا کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرتا ہوں، میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں کہ دینے والا وہ ہے لیکن میں یہ کہہ دوں کہ میں عطا کرتا ہوں. حضرت سیدہ مریم آگے فرماتی ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. فرمایا میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا بھی نہیں. ولم اک بغیا، نہ ہی میں بد کردار ہوں. نکاح میرا نہیں ہوا، شادی میری نہیں ہوئی، بالکل آج تک مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں. ولم اک بغیا، اور نہ ہی میں کردار کی کمزور ہوں، کسی بھی حوالے سے مجھے کوئی کجی عیب نہیں ہے. قالت انا یکون لی غلام، مجھے اب یہ تو بتاؤ آنے والے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال کذالک، سبحان اللہ، فرمایا یہ اسی طرح ہوگا. بے شک آپ کی شادی نہیں ہوئی، بے شک آپ کا نکاح نہیں ہوا. فرمایا اسی طرح ہوگا. کیوں کہ قال ربک هو علی ہین، فرمایا اس لیے ہوگا کہ آپ کے رب پر بغیر باپ کے اولاد دے دینا بھی بڑا آسان ہے. فرمایا کہ رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، نظام سارا اس کا اسی طرح کا ہے کہ ماں اور باپ ہوں تو اولاد پیدا ہوتی ہے. فرمایا نہیں اے سیدہ مریم، قال ربک هو علی ہین، فرمایا آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ کام بڑا آسان ہے، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، فرمایا اس لیے ہم یہ سارا پروسیس کروانا چاہ رہے ہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت بنا دیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فرمایا اے سیدہ مریم اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے کہ وہ ایک ایسا نبی پیدا فرمائے گا جو کہ بغیر باپ کے دنیا میں جنم لے گا، جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا. فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا فیصلہ فرما دیا ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہی خالق کائنات نے فرمایا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی مثال فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا ہماری پاس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اسی طرح ہے جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کی مثال ہے.
جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کی مثال فرمایا ہمارے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ویسے ہی مثال ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا فرما دیا. آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، بغیر ان دونوں کے ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اور وہی مثال ہماری بارگاہ اقدس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے کہ ہم نے آپ کو ماں تو تھی مگر بغیر باپ کے ہم نے آپ کو دنیا میں پیدا فرما دیا. یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگلی نشست میں ہم یہاں سے بات کا آغاز کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن عظیم نشانیوں کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور کتنی عجیب اور اعلیٰ شانیں لے کر آپ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے.